باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. بات مشق نمبر 3 میں پہنچی تھی. مشق نمبر 3 میں نیچے عبارتیں دی ہوئی ہیں، آیات کے ٹکڑے دیے گئے ہیں اور ان عبارتوں کے سامنے ایک ترجمے کا کالم خالی رکھا گیا ہے. آپ لوگوں سے تقاضا کیا گیا ہے، درخواست کی گئی ہے کہ جو عبارتیں دی گئی ہیں ان کے سامنے ترجمے والے کالم میں ان عبارتوں کا ترجمہ دیجیے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو ترجمہ کرنا ہے. آپ شروع کریں، ترجمہ کریں. والذین آمنوا بالباطل، اور جو لوگ ایمان لائے باطل کے باطل پر. والذین، اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے بالباطل باطل پر اولئک یئسوا من رحمتی، اولئک یئسوا من رحمتی، اور وہ سب مایوس ہوئے میری رحمت سے. اولئک یئسوا، وہ لوگ مایوس ہوئے، نا امید ہوئے، من رحمتی، میری رحمت سے. ٹھیک، ہم عذاب العلیم، اور ان لوگوں کے لیے عذاب العلیم. علیم کا معنی کیا کیا تھا؟ دردناک، سخت. عذاب. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چلیں آگے آپ پڑھیں. اور لیکن ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، ان لوگوں نے کفر اختیار کیا. صحیح سے کریں، صحیح. وَأَمَّا، لیکن الَّذِينَ، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کفروا، کفر اختیار کیا، انکار کیا، جھٹلایا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. چلیں. کذبوا بآیاتنا، اور ان سب نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. واستكبروا عنها، اور ان سب نے سرتابی کی، غرور اختیار کیا ہاں ان سے. یعنی ان آیتوں کے مقابلے میں نشانیوں سلسلے میں. لا یہدی ہم اللہ، اللہ ان سب کو ہدایت نہیں دیتا. لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا ہے، ہم اللہ، ان لوگوں کو اللہ. لا یہدی ہم اللہ، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک اصحاب النار، وہ سب صاحب جہنم، وہ سب جہنمی ہیں. اولئک، وہ سب، وہ لوگ، اصحاب النار، کیا ہے؟ جہنمی ہیں. ذلک جزاء اعداء اللہ النار، وہ ذالک جزاء اعداء اللہ، اور یہ جزا یعنی بدلہ، اور یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. ذالک جزا، یہ جزا ہے اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کی. اعداء اللہ، النار بھی آ گئی. النار، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہنم کا عذاب، جہنم کی سزا یا جہنم بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے. ٹھیک، چلیں آپ پڑھیں.
فیہا دار الخلد، وہ لوگ اس میں کیا ہے ہمیشہ رہیں گے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ، یا وہ لوگ ہمیشہ باقی رہنے والے گھر میں رہیں گے۔ دار الخلد یعنی ہمیشہ رہنے والا گھر۔ ان الذین یکفرون، ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا، حبطت اعمالهم فی الدنیا، حبطت اب تو اعمالهم سب قیامت کی دنیا، حبطت یعنی حب کیا، اس نے حب کیا، حبطت یعنی بیکار ہو گئے، بے اثر ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں۔ حبط کا مطلب ہوتا ہے بے اثر ہو جانا، بے قیمت ہو جانا، سمجھ رہے، برباد ہو جانا۔ ٹھیک چلیں، فأخذهم العذاب، بس عذاب نے ان سب کو گرفت میں لیا۔ فأخذهم، بس ان لوگوں کو پکڑ لیا، لے لیا، العذاب، عذاب نے، بس ان لوگوں کو عذاب نے پکڑ لیا۔ خالدین فیہا وبئس المصیر، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وبئس المصیر، اور بئس المصیر اور بد راستہ، مسیر یعنی بئس المصیر یعنی بری جگہ، سمجھ رہے ہیں، یعنی جہنم اشارہ ہے، بئس المصیر۔ چلے مشق نمبر 4، دیے ہوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک، پھر نیچے آیتیں دی گئی ہیں، آیت میں اسپیس رکھا گیا ہے، خالی جگہ رکھی گئی ہے، اور پھر نیچے ترجمہ دیا گیا ہے، ٹھیک۔ نیچے ترجمے کو پڑھ کے پھر اوپر دیکھیے کہ آیت میں جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ پر اوپر دیے گئے الفاظ میں سے کون سا الفاظ آئے گا، ٹھیک، اس لفظ کو خالی جگہ پہ رکھنا ہے۔ الفاظ دیے گئے ہیں، من ناصرین بآیات اللہ خزی حبطت اعمالهم فی العذاب محضرون، ٹھیک، پہلی آیت لہم، اس کے بعد فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ دے گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو خالی جگہ ہے یہاں اوپر کے کلمات میں سے کون سا کلمہ آئے گا، ان کے لیے خالی ہے، لہم خزی، کیا رہے گا، خزی فی الدنیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ان الذین کفروا لہم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کا انکار کیا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانیوں آیتوں، ٹھیک۔ نمبر 3، اولئک الذین، خالی جگہ، فی الدنیا والآخرۃ ولہم من ناصرین، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ نابود ہوئے ان سب کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، کیا آئے گا، حبطت نابود ہوئے ان سب کے اعمال۔ نمبر 4، اولئک لہم عذاب علیم،
وما لہم ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار ناصرین کرے گا، من ناصرین کرے گا، من ناصرین، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد۔ نمبر 5 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ أُولَئِكَ، اور جھٹلایا ہماری آیتوں اور قیامت کی ملاقات کو، تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یہ آخری فی العذاب محضرون۔ ٹھیک، مشق نمبر 5 اب سبق کے شروع میں جو قرآن کی عبارتیں اور آیتیں دی گئی، پھر سے پلٹ کے جائیے، ایک بار بغور پڑھیے اور لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے۔ جو آیتیں آپ نے کل ابتدائی درس میں پڑھی تھی، انہی آیتوں کو ایک بار پھر پڑھیے اور لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے۔ ہم پلٹتے ہیں ابتدائی درس کی طرف۔ ابتدائی درس میں جو آیتیں دی گئی تھیں یہ آ گئی آپ کی اسکرین پر، یہ ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، بغیر حق یعنی ناحق بغیر جرم خطا کے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں نابود ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہیں ہوگا، وما لہم، اور ان کا نہیں ہے کوئی بھی مدد کرنے والا۔ ٹھیک مولانا؟ تو لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ لہم خزی، ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ نمبر 3 والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے سرتابی کی، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہونا؟ نمبر 4 ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی نشانیوں پر، ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ نمبر 5 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور بالتحقیق ان کے پاس آیا،
ایک رسول منہم جو انہی میں سے تھا، بالتحقیق ان کے پاس انہی میں سے رسول آیا، فکذبوہ بس ان لوگوں نے اسے جھٹلایا، فاخذہم العذاب بس عذاب نے ان لوگوں کو گھیر لیا، پکڑ لیا، وہم ظالمون اور وہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک راغب صاحب صحیح ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور بالتحقیق ان کے پاس انہی میں سے رسول آیا، فَكَذَّبُوهُ بس ان لوگوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ بس عذاب نے ان لوگوں کو گھیر لیا، پکڑ لیا، چپٹ میں لے لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ در حال کہ وہ لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے۔ عذاب ان کو عذاب نے لیا، پکڑ لیا، عذاب نے گھیر لیا، عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اپنی زبان کے حساب سے بھی تو دیکھنا ہے۔ لفظ مطلب یہی ہوتا ہے، یہاں ہمارے یہاں عذاب لینا نہیں ہوتا ہے، عذاب ہونا ہوتا ہے، یا عذاب میں گرفتار ہونا ہوتا ہے، مبتلا ہونا ہوتا ہے، عذاب گھیرتا ہے یا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے اپنی زبان کی اصطلاحات کو بھی دیکھنی ہے، اور ہماری زبان میں جو بولنے کا طریقہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے نا۔ والذین کفروا چھٹی آیت، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے جھٹلایا، انکار کیا اللہ کی نشانیوں کو، ولقائہ اور اس کی ملاقات کو۔ ٹھیک، اولئک یئسوا من رحمتی وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 7، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لے آئے، وَكَفَرُوا بِاللَّهِ اور اللہ کا انکار کیا، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ خاسر گھاٹا اٹھانے والا، خاسر گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ کرنے والے، نقصان اٹھانے والے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ پس وہ لوگ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ عذاب کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب کے ساتھ اس حال میں حاضر کیے جائیں گے کہ عذاب ہو رہا ہوگا۔ پھر عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے، لیکن اب فی آیا ہے تو فی کے حساب سے ترجمہ کریں۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا بلقاء الآخرت اور آخرت کی ملاقات کو، اس کو اس میں جوڑے، اور جنہوں نے جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور قیامت کی ملاقات کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ بس وہ لوگ عذاب میں عذاب کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ذَلِكَ جَزَاءُ یہ جزا ہے، بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کے لیے، کیا؟ النار آگ، جہنم، ایسے کہیں گے جہنم ان لوگوں کی جزا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں، لہم فیہا دار الخلد وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار وہ جہنمی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر اور بد راستہ ہے۔ اصحاب یعنی صاحب، صاحب جہنم کے صاحب، اصحاب والے، مالک، صاحب قلم، قلم کا مالک، قلم رکھنے والا، صاحب دولت، صاحب علم، صاحب اولاد بولتے ہیں اصحاب النار، جہنمی، جہنم میں رہنے والے جہنمی لوگ۔